بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے، سورہ اسراء میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ چونکہ عشر کرامت کے سلسلے میں بحث ہو رہی ہے اور ہم نے اس کی اہمیت اور افادیت کی طرف بھی اشارہ کیا، آج ہم یہ اشارہ کریں گے کہ یہ خود کرم جو ہے یا کریم جو ہے یا کرامت جو ہے، اس کی وضاحت کی جائے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو کریم جو لفظ استعمال ہوتا ہے، کرامت لفظ کرم سے ہے، کاف رے میم، اسی سے بنا ہے کریم، جو اہل کرم ہوگا۔ کرم یعنی کرامت یعنی بزرگواری۔ اگرچہ کرامت علم کلام میں بھی استعمال ہوتی ہے، کرامت اس خارق العادہ چیز کو کہا جاتا ہے، کام کو کہا جاتا ہے جو اولیاء اور اوصیاء انبیاء کے ذریعے سے پیش کی جاتی ہے، وہ خارق العادہ کام جو وہ انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ، چونکہ کرامت چونکہ بزرگی کے معنی میں ہے، یعنی عزت، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں ڈگنیٹی یا حرمت جسے کہا جاتا ہے، لہٰذا کرم کرنے والے کو کریم کہا جاتا ہے، یعنی بزرگوار انسان، یعنی جو نیکی کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو، اسے کریم کہیں گے۔ کریم کو مزید سمجھنے کے لیے ہم لفظ لئیم جو اس کی ضد ہے اس کو پیش کریں گے۔ دیکھیے یہ دو لفظ جو ہے، لئیم یا یہ لؤم سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا نفس لوامہ۔ لوامہ یعنی ملامت کرنے والا، زیادہ ملامت کرنے والا، یعنی زیادہ پست، اسی سے آیا ہے لئیم۔ لئیم یعنی جو پست ہو، یہ صفت ہے، صفت مشبہ۔ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ اس نے کہیں پہ پستی کا اظہار کیا یا پستی اس سے صادر ہوئی، بلکہ جو پست ہو، ہمیشہ جس کی فطرت اور ذات اور طبیعت پست بنی ہے، اس کو کہا جاتا ہے لئیم۔ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کریم، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک دفعہ بزرگواری کا مظاہرہ کیا، بلکہ ایسی ہستی جس سے سوائے بزرگی کے اور کوئی چیز صادر نہیں ہوتی، یعنی ہر دفعہ جب اس کا کوئی کام ہوتا ہے، جب اس کا کوئی فعل صادر ہوتا ہے، جب اس سے کوئی بات نکلتی ہے، جب اس کا اٹھنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے، وہ با کرامت کردار ہوتا ہے، یعنی بزرگ کردار ہوتا ہے اس کی بات بزرگانہ بات ہوتی ہے، اس کی دید بزرگانہ دید ہوتی ہے، اس کی فکر بزرگانہ فکر ہوتی ہے، یعنی ہر وہ چیز، چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ اس کی فکر ہو، چاہے وہ اس کا کردار ہو، وہ با بزرگی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی درواقع اسے کریم کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کو اور سمجھا جائے تو کریم اور لئیم لہٰذا ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی کریم با عظمت، با فطرت، لئیم یعنی پس فطرت، گھٹیا، ذلیل، رسوا، مثال کے طور پہ۔ اس کے مقابلے میں اور دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بخیل اور سخی۔ اب یہ چار چیزیں ہوگی، ایک کریم، لئیم، دوسرا سخی اور بخیل۔ یہ ان چار چیزوں کو آپ نظر میں رکھیے گا۔ بخیل کسے کہا جاتا ہے؟ بخیل اسے کہا جاتا ہے جو شخص، جو اپنا مال ہو اس کا، یا جو اس کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو وہ اپنی مصروفیات میں خرچ کرتا ہے، دوسرے کو اس سے منع کرتا ہے، دوسرے کو نہیں دیتا، لہٰذا وہ بخیل کہلاتا ہے۔ یعنی خود تو کھاتا ہے لیکن دوسرے کو نہیں دے گا، دوسرے بھوکا جو ہوگا اس سے کھانے نہیں دے گا۔ اب یہ بخل صرف مال میں نہیں ہے، بلکہ اس کے کردار میں بھی بخل ہوتا ہے، اس کے علم میں بھی بخل ہوتا ہے۔ کوئی صاحب علم ہو، کوئی صاحب علم ہو، کوئی صاحب مثلا فرض کرے ثروت ہو، یا
نہ کوئی دوسری چیز اس کے پاس ہو، لہٰذا وہ خود کھاتا ہے، خود رکھتا ہے، لیکن دوسرے کو نہیں دیتا۔ لئیم کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بخیل ہے۔ لئیم وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو کھلانے کی ہمت نہیں رکھتا، دوسروں کو نہیں کھلائے گا، اس کے پاس ہے، نہ تو وہ خود کھائے گا نہ دوسروں کو کھلائے گا، بلکہ اگر کوئی تیسرا شخص کسی چوتھے شخص کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے، تو اسے وہ چیز بھی پسند نہیں ہوتی۔ جیسے مشہور واقعہ ہے، بہار الانوار میں بھی یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام ایک دفعہ کسی کو کوئی آیا بھوک سے نڈھال تھا اور اس نے عرض کیا مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ذرا مجھے سیر کیجئے۔ تو مولا نے یعنی خرما بہت کافی مقدار میں خرما اٹھائی، خرما کی ایک ٹوکری اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ تو وہاں پہ تیسرا شخص تھا، اس نے کہا کہ مولا اس کے لیے ایک جو گچھا تھا خرما کا وہ کافی تھا، یا ایک ہاتھ بھر کے اس کو خرما دیتے تو وہ کافی تھے اس کے لیے۔ مولا کو ناگوار گزرا، ناپسند ہوا یہ کلام اس کا، اور مولا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو جیسوں کو اس امت میں زیادہ نہ کرے، تو جیسے افراد اس امت میں زیادہ نہ ہو۔ کیوں؟ ایک تو خود وہ نہیں دیتا، اور اگر اب کوئی دوسرا دیتا ہے تو اس سے بھی منع کرتا ہے کہ کسی بھوکے کو، کسی محتاج کو دینے سے روکتا ہے۔ سخی کسے کا؟ یہ ہو گیا لئیم، یعنی پست ہے، وہ نہ تو خود وہ کرتا ہے اور نہ دوسرے کو کوئی اچھائی کرنے دیتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے مال سے یا اپنی دولت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے علم سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، دوسروں کو بھی بخشتا ہے۔ بخشنے کا اس کا مزاج ہوتا ہے، اس کے اندر وہ فطرت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن کریم اگر کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا بلکہ خود نہیں مصرف کرتا، اگر اس کے پاس ہے ما یحتاج تو وہ دوسروں کو کھلاتا ہے، دوسروں کو جو ہے نا وہ بلا عوض دیتا ہے۔ اور اس کرامت کی عمدہ ترین مثال سورہ دہر میں جیسے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وجود پاک اور اہل بیت علیہ السلام کا وجود مبارک ہے، جس میں واضح طور پہ فرمایا جب فقیروں کو کھلایا، جب مسکینوں کو کھلایا، جب محتاجوں کو کھلایا، اسیروں کو دیا، تو یہی فرمایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو کسی عوض کے بدلے میں نہیں کھلاتے آپ کو، خود بھوکے رہتے ہیں، خود بھی محتاج ہیں اس چیز کے، اس روٹی کے کھانے کے، لیکن خود نہیں کھائی وہ روٹی، خود وہ سکون جو انہیں چاہیے تھا وہ اپنے لیے نہیں رکھا، لیکن دوسرے کی بے چینی جو تھی، دوسرے کی لاسکونیت جو تھی، اسے سکون بخشا، اسے چین بخشا، لہٰذا دوسروں کے حوالے کیا، دوسروں کو بخشا۔ اور اسی کو کہا جاتا ہے کریم انسان، یعنی ایسا انسان جو اپنا سب کچھ بخشتا ہے۔ لہٰذا ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی یہ سب سے بارز صفت یہی تھی، وہ اہل کرم تھے، وہ بزرگوار تھے، بزرگی تھے ان کی کردار میں، ان کے رفتار میں، ان کے اقوال میں، ان کے بات میں، جو بھی وہ فرماتے تھے، ان کی بات اور ان کا اخلاق جو تھا وہ بزرگوں کا اخلاق تھا۔ یہ جو کیٹیگریز جو یہاں پہ میں نے بیان کی ہے، بخیل، لئیم، سخی اور کریم، یہ حضرت آیت اللہ دستگیر شیرازی علی اللہ مقامہ شریف نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، جس میں 82 سوالات کے جوابات دیے ہیں اس عظیم عالم الدین نے، اور اس میں اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے۔ لہٰذا یہ 4 جو صفتیں میں یہاں پہ بیان کی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ کریم جو ہوتا ہے وہ ہر جہت سے اہل کرم ہوتا ہے، لہٰذا کریم کے مقابلے میں لئیم ہوتا ہے جو پس فطرت ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اس عشر کرامت سے اور اس دہ کرامت سے اسی پیغام کو ہم عام کریں کہ وہ کرم، وہ نوازش، وہ بزرگواری، وہ بخشائش، وہ دینا، وہ دوسروں کو نوازنا، دوسروں پہ یعنی درواقع ہر چیز کی بارش کر دیں ہم، نیکی کی بارش کر دیں ہم، اسے کرم کہتے ہیں، اور عشر کرامت سے ہمیں یہی سبق لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔